اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو قرآن کا ہے. ہماری گفتگو چل رہی تھی سبھی کا شمیمہ میں کس چیز کے بارے میں. اب نیا ایک سوال آ گیا تھا. ابھی تک 2 سوال پڑھے ہیں ہم نے. کتنے؟ ایک سوال کا جواب پہلا درس ہے. ایک سوال کا جواب. سوال کیا تھا؟ قرآنی قصہ قصہ کسے کہتے ہیں اور قرآنی قصہ کسے کہتے ہیں؟ قرآنی قصہ کسے کہتے ہیں. دوسرا سوال کیا تھا جس میں 3 درس ہوئے ہیں؟ دوسرا، تیسرا، چوتھا 3 درس دوسرے سوال کا جواب ہے. دوسرا سوال کیا تھا؟ قصے کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں؟ قصہ کن چیزوں سے مل کے قصہ بنتا ہے؟ اس میں وقت ہوتا ہے، اس میں کریکٹر ہوتا ہے، اس میں زمان، مکان، یہ سب گفتگو. یہ اس کے 3 لیسن ہو گئے. 4 2 سوال 4 درس. ایک سوال ہے قرآن میں جو قصے بیان ہوئے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ تو ہم نے اس درس میں اس کے کچھ مقصد بیان کیے تھے. کیا کیا تھا؟ کیا مقصد ہے قرآنی قصوں کے؟ جی، قرآنی قصوں کے کیا انہوں نے کچھ بیان کیے ہیں. کچھ ہدف اور مقصد بیان کیے ہیں. کیا عبرت نصیحت. اس قصے کو خدا نے بیان کیا قرآن میں تاکہ لیسن حاصل کر سکے، نصیحت. دوسرا اور کیا ہدف ہے؟ آئیڈیل کون ہے ہمارا وہ دکھایا گیا ہے. تیسرا کیا ہدف ہو سکتا ہے؟ ایمانی جو جذبے ہیں انسان کے اس کو مضبوط بنانا. ٹھیک ہے. چوتھا الہی سنتوں سے آشنائی. اللہ کی سنت کیا ہے؟ اگر ایسا ہو رہا ہو معاشرے میں تو اللہ کا قانون کیا ہے؟ جی. اور کیا ہدف ہے قرآن قصوں کو بیان کرنے کا؟ جو الہی ادیان ہے، جو اللہ کے دین ہے، بھیجے ہوئے اللہ کے لوگوں کے بنائے ہوئے نہیں، جو الہی دین ہے ان میں یکجہتی دکھائی جائے کہ ہم سارے دین جتنے بھی اللہ کی طرف سے آئے ان سب میں ایک یکجہتی ہے. اور تاریخ بشریت سے صحیح آگاہی. یہ 2 4 5 ہدف یہاں پر گنائے ہیں. ٹھیک ہے. اہم ترین مقصد کیا ہے قرآنی قصوں کے؟ جی نوشین فاطمہ، شمیمہ میم اور شریفہ. اہم ترین مقصد اور ہدف انگلش میں کیا کہتے ہیں ہدف اور مقصد کو؟ وہ کیا ہے؟ وہ یہ 4-5 چیزیں ہیں. اب ان میں سے ایک ایک کر کے سب کو بیان کریں گے، لیکن ان سب سے زیادہ اہم مقصد ایک اور ہے. وہ کیا ہے کہ پڑھنے والا یہ بات سمجھ لے کہ قرآن کسی بشر کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کی وحی ہے، انسان کے بس کی. اب یہاں پر ہم کچھ بیان کریں گے. سب سے پہلا قرآن میں جو قصے بیان ہوئے ہیں اس کا ایک ہدف اور ایک مقصد کیا ہے؟ عبرت و نصیحت. عبرت و عبرت یعنی عبرت یعنی لیسن. قرآنی قصوں میں گزشتہ قوموں کے حالات اس طرح بیان ہوئے ہیں کہ آیات الہیہ کی تلاوت کرنے والے جو اللہ ان الہی آیات کی جو انسان تلاوت کر رہا ہے اس کو تو تلاوت کرنے والے اپنے حالات اور گزشتہ قوموں سے الگ محسوس نہیں کرتے. جب انسان اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور قرآنی قصے جو ہیں وہ گزشتہ قوموں کو ان کے حالات کو اس طریقے سے اللہ نے بیان کیا ہے کہ وہ پڑھنے والا اپنے حالات گزری ہوئی قوموں سے الگ محسوس نہیں کرتے، بلکہ قدم قدم پر یہ احساس ہوتا ہے جیسے وہ تاریخ بشریت کے ہر موڑ پر حاضر اور موجود رہیں. قرآن میں جیسے میں آپ کو بار بار بیان کرتا رہا ہوں ایک قصہ جناب موسیٰ اور جناب شعیب کی وہ بچیوں کا اور جناب شعیب کا. جب ہم پڑھتے ہیں تو ایسا نہیں لگتا جیسے وہ ہمارے سامنے ہو رہے ہیں.
جیسے وہ تو اس طریقے سے خدا نے بیان کیا ہے جیسے ہم خود وہاں موجود ہیں، قدم بقدم ہم ان کے. یہ اسی وجہ سے آپ نے مولا کائنات کی ایک روایت سنی ہوگی، سبھی کا نے اگر چوتھی بک یاد ہے، چوتھی بک فارسی کی پڑھی تھی، اس میں تھا کیا تھا؟ درس کا نام تھا تاریخ چم یا موزیم. ہم تاریخ سے کیا سیکھتے ہیں؟ تو اس میں کیا تھا؟ تاریخ مانند آئینیت کے ماں خودماندہ دوران بھی نہیں. تاریخ ایک آئینے کی طرح ہے جس میں آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. جی تاریخ ہمیں گزرے ہوئے لوگوں کے قصے اور حادثات کو بیان کرتی ہے تاکہ ہم، اور علت اور ریزن کو بیان کرتی ہے کہ وہ حادثہ کیوں، کس وجہ سے رونما ہوا، اس کے کیا نقصانات تھے یا کیا فائدے تھے. تو اس کے آخر میں درس کے ایک مولا کائنات کی ایک حدیث تھی، امام حسن کو شاید لکھا خط، اس کے ایک حصے میں ہے یہ کہ اگرچہ میں نے گزشتہ قوموں کے ساتھ، گزشتہ قوموں جتنی میری عمر نہیں ہے، اگرچہ میری عمر اتنی نہیں ہے، لیکن میں نے گزرے ہوئے لوگوں کے بارے میں داستان میں اتنا غور و فکر تفکر کیا ہے گویا کہ میں ابتدائے خلقت سے آخر تک ان کے ساتھ رہا ہوں، ایسا لگتا ہے. آپ بھی اگر گزری ہوئی قوموں کی جناب آدم کی پوری داستان اچھے سے پڑھیے، جناب نوح کی پڑھیے، ان کو پڑھیے، اس کو پڑھیے، اگرچہ آپ کی عمر اتنی نہیں ہے، آدم سے لے کے اب تک اتنی لمبی عمر نہیں ہے، لیکن آپ کو سب معلومات ہے نہیں کہ کیا کیا کب کب ہوا. ایسا لگ رہا ہے جیسے میں وہاں موجود تھا، جیسے میں عمر بھائی بھلے اتنی نہیں ہے. ایک 15-20 سال کا لڑکا بھی اگر تاریخ ہسٹری میں پی ایچ ڈی ہو جائے یا خوب اچھے سے سب کا جس کا مطالعہ کر لے تو ایسا لگتا ہے کہ میرے سامنے ہی سب کچھ ہوا ہے. عمر 20 سال ہے لیکن تجربہ تاریخ کا کتنا ہے؟ ابتدائے زمین سے یعنی آدم کی خلقت سے لے کے اب تک کا سب معلوم ہے اسے، اب تک کا سب معلوم ہے اسے. ایسا لگتا ہے نا جیسا کہ ان کے سامنے ہوا ہے. سمجھ میں آیا؟ لیکن یہ کب ہوگا ایسا؟ جب انسان گزشتہ قوموں کے جو حادثات اور واقعات ہیں ان کو صرف پڑھے نہیں، اس کو تدبر، تفکر، یہ چیزیں کام میں لائے کہ یہ قومیں کیا حادثہ پیش آیا ان کے ساتھ، کیا انہوں نے غلطیاں کی جس کی وجہ سے تباہ ہوئے، یا فلاں قوم نے کیا ایسی اچھائیاں کی جو ان کو اتنا بلند مرتبہ ملا. سبھی کا نوشین شمیمہ. ٹھیک ہے جی طور پر قوم عاد کیوں تباہ ہو گئی مثلا، یا آپ تفکر کیجیے جناب صالح کی اونٹنی کے بارے میں پڑھیے، اس پر تفکر کیجیے کہ لوگوں نے ظلم سے اونٹنی کو مار دیا، قتل کر دیا. تو اس کا ایک بچہ تھا، وہ گڑ گڑایا پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے، پروردگار اس قوم کو تباہ کر دے، میری ماں کو مار دیا. پوری قوم تباہ ہو گئی تھی ایک ظلم کی وجہ سے. ظلم وہ بھی جانور تو ظلم سے تباہ ہوتی ہیں قومیں. تو یہ صرف تدبر کیجئے، تفکر کیجئے. سمجھ میں آیا؟ لہذا تلاوت کرنے والا اپنے حالات اس طریقے سے خداوند عالم نے قرآنی قصوں میں گزشتہ قوموں کے حالات اس طریقے سے بیان کیے ہیں کہ پڑھنے والا اپنے حالات کو گزری ہوئی قوموں سے الگ محسوس نہیں کرتے، بلکہ قدم قدم پر یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ تاریخ بشریت، انسانی تاریخ کے ہر موڑ پر جیسے کہ وہ حاضر رہے ہوں. آپ قرآن کی جتنے قصے ہیں اس کو پڑھ لیجیے، اس قصے کے بارے میں جب اچھے سے پڑھ لیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے میرے سامنے ہی ہوا ہے، میں جانتا ہوں سب کچھ. آپ کو یہ اس قوم کے بارے میں پتا ہو کہ ہم تباہ کیوں ہو گئے، بھلے ہی شاید ہو سکتا ہے کسی کو موقع نہ ملا ہو اپنی غلطی کو سمجھنے کا ہم کیوں تباہ ہو رہے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ کیوں تباہ ہوئے. پتا ہے یا نہیں؟ ہاں، اور قوموں کا نہیں تمہیں چلیے ایک قوم کا ضرور پتا ہوگا. اور گزشتہ قوموں کے واقعات کو کہ کیا اپنے حال اور مستقبل کے لیے بھی انسان عبرت اور نصیحت قرار دیتے ہیں. پرانی قصوں کو پڑھنے والے پھر اس واقعات اور حادثات کو دیکھ کر پھر کیا کرتے ہیں، اپنے حال، پریزنٹ اور فیوچر کے لیے اس واقعے اور اس داستان سے عبرت حاصل کر سکے، نصیحت. اسی لیے قرآن مجید نے تمام لوگوں کو گزشتہ قوموں کے حالات پر توجہ اور غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے. جہاں قصہ بیان ہوا ہے کوئی بھی، اس کے بعد افلا تتدبرون، افلا تتفکرون، وہ ہے یا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب.
آگے یہ آیت جو انہوں نے دی ہے ان کے قصے میں عبرت ہے، لیکن کس کے لیے ہے؟ عقل والوں کے لیے۔ اگر عقل ہے تو پھر یہ واقعات جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں قصے، یہ عبرت ہیں، یہ عبرت ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے تمام لوگوں کو گزشتہ قوموں کے حالات پر توجہ اور غور و فکر کی دعوت دی، اور تمام عاقل اور بافہم افراد کو عبرت حاصل کرنے کے لیے قرآن نے اپنا مخاطب قرار دیا۔ ڈائریکٹ ان سے کہا ہے خدا نے، ارشاد ہوتا ہے لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، یقیناً ان کے واقعے میں صاحبان عقل کے لیے عبرت کا سامان ہے، لیسن ہے، نصیحت ہیں۔ اب عبرت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ عبرت عبر سے ہے، عبر کے معنی ہے کسی چیز سے گزرنا، عبور اسی سے آیا ہے نہیں؟ گزرنا، نفوذ کرنا، جیسے کوئی دریا سے گزر جائے، ایک معنی ہو گئے۔ یا عبر کے معنی ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا، اور عبرت اور اعتبار اس حالت کو کہتے ہیں جس میں آدمی ظاہر سے باطن کی معرفت، کسی چیز کے ظاہر سے باطن کی معرفت تک پہنچتا ہے۔ جیسے جناب موسیٰ، کسی کا بھی قصہ قرآن میں جو بیان ہوا ہے ایک ظاہری قصہ ہی تو ہے، اس قصے سے باطن تک معرفت اتر جائے کہ اس داستان سے ہمیں یہ مل رہا ہے، یہ چیز ہمیں نہیں کرنی چاہیے اور یہ چیز ہمیں کرنی چاہیے، ہم معرفت حاصل کر لیں۔ سمجھ میں آیا؟ یعنی مشاہدات کی روشنی میں جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اس کی روشنی میں ہمیں حقیقت اور اصلیت، حقیقت و اصلیت سمجھتا ہے، یعنی مشاہدات کی روشنی میں انسان حقیقت و اصلیت سمجھتا ہے اس کو۔ اسی طرح اس نصیحت کو بھی عبر اور اعتبار کہا جاتا ہے جو ماضی کے افراد و واقعات سے حاصل کی جاتی ہے، اس کو بھی عبرت یا اعتبار کہا جاتا ہے۔ وہ اعتبار نہیں، بھروسے والا نہیں، عبرت اعتبار، اعتبار یعتبر اعتبار، عبرت اسی سے، عبرت یعنی مشاہدات سے معرفت، ظاہر سے باطن کی معرفت تک پہنچ جاتا ہے آدمی۔ اب یہ ہے قرآنی قصوں میں عبرت لینے کی اہمیت کیا ہے۔ قرآنی قصوں میں عبرت لینے کی اہمیت، جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ عبرت حاصل کرنا قرآنی قصوں کے اہم اہداف میں، قرآنی جو قصے بیان ہوئے ہیں اس کے جو مہم اور اہم اہداف اور ہدف اور مقصد ہیں ان میں سے ایک کیا ہے؟ عبرت حاصل کرنا۔ اسی لیے قرآنی قصوں میں واقعاتی تسلسل سے زیادہ، جو واقعات تسلسل ہے اس سے زیادہ اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ مخاطبین جس کو قرآن خطاب کر رہا ہے اس کو حق و باطل کے ٹکراؤ کے نتیجے سے آگاہ کیا جائے کہ جب حق و باطل کا ٹکراؤ ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ نازعات میں حضرت موسیٰ کی داستان کی طرف مختصر اشارہ کرتے ہوئے فرعون کے انجام کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے۔ کیا ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، یعنی خدا نے انہیں دنیا و آخرت دونوں کے عذاب میں گرفتار پکڑ لیا۔ ان فی ذلک لعبرۃ، بے شک اس میں عبرت ہے، لمن یخشی، جو اللہ سے ڈر رکھنے والے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اس میں عبرت ہے کہ ظلم ہمیشہ تباہی تک لے جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ اسی طرح جنگ بدر کی داستان جب بیان ہوئی اس میں شہیدوں کی تعداد اور حاصل ہونے والے مال غنیمت کی مقدار کے تذکرے کے بجائے وہاں پہ یہ نہیں بتایا کہ جنگ بدر میں لوگ کتنے شہید ہوئے، وہاں یہ نہیں بتایا کہ مال غنیمت کتنا ہاتھ لگا، بلکہ زور اس بات پر دیا گیا کہ یہ بتایا جائے کہ خداوند عالم نے اپنے مومن بندوں کی کس طرح نصرت فرمائی۔ لقد نصرکم اللہ، کیا ہے وہ، یہ جنگ بدر میں یہی تھا نا کہ اللہ نے تاکہ اہل نظر کے لیے عبرت ہو سکے، جیسا کہ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقت فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ، قد کان لکم آیۃ، یہ تمہارے لیے نشانی ہے، تمہارے واسطے دونوں گروہوں میں، کون سے؟ فئتین، دونوں گروہوں میں، کون کون سے؟ کفار اور مسلمان، دو گروہ ہوئے نا، کفار اور مسلمان، التقطا، جو ٹکرائے آپس میں، یعنی جنگ کی،
فئتن تقاتل فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ ان دو گروہوں میں سے ایک فی سبیل اللہ جنگ کر رہا تھا، اللہ کی راہ میں جنگ کر رہا تھا، وہ اخری کافرتن دوسرا گروہ کافر تھا، یرونہم مثلیہم، جی بولیے جی اور وہ یراؤنہم جو کافر لوگ یراؤنہم اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے یا دیکھ رہے تھے مثلہم ان کا ڈبل دیکھ رہے تھے، یعنی مومنین کم تھے، مشرک کافر ڈبل تھے، وہ دیکھ کے کیا کر رہے تھے رائعین، وہ اپنے آپ کو گھمنڈ میں تھے کہ بھائی ہم تو ڈبل ہیں، ہم تو مار دیں گے، یہ کر دیں گے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ واللہ یؤید بنصرہ، اور اللہ اپنی مدد کے ساتھ تائید فرماتا ہے من یشاء جس کی چاہتا ہے، ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، صاحبان بصیرت کے لیے اس میں عبرت ہے کہ جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے اللہ اپنی مدد۔ تمہارے واسطے ان دونوں گروہوں میں، دونوں گروہ کون سے؟ کفار اور مسلمان کے حالات میں ایک نشانی ہے، ایک عبرت موجود ہے۔ عبرت کیا ہے پہلے دیکھیں، جو کون لوگ، دو گروہ جو میدان جنگ میں آمنے سامنے آئے، ایک گروہ راہ خدا میں جہاد کر رہا تھا، دوسرا گروہ کافر تھا، یعنی مومنین، اور ان کو اپنے سے دو گنا، یعنی کافر مومنین نہیں یہ مومنین کو اپنے سے دگنا دیکھ رہا تھا، اور ہاں کفار جو ہے مومنین کو اپنا، میں نے الٹا کہا، کافر مومنین کو جبکہ مختصر تھے لیکن اپنے سے ڈبل دکھ رہے تھے، انہیں کیسے؟ فرشتے بھیجے تھے اللہ، اور اللہ اپنی نصرت کے ذریعے جس کی چاہتا ہے تائید کرتا ہے، اور اس واقعے میں صاحبان نظر کے واسطے جو صاحبان بصیرت ہیں ان کے لیے عبرت اور نصیحت بھی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ حالانکہ کفار بہت تھے، مومنین کم تھے، مسلمان کم تھے، لیکن کفار کو یہ ڈبل دکھ رہے تھے، زیادہ دکھ اپنے سے، کیونکہ اللہ نے پڑھی۔ اسی طرح قرآن مجید کے اکثر و بیشتر قصوں میں قبیلوں کے نام و نشان کا ذکر نہیں ہے، فلاں قبیل، بعض جگہ نہ قبیلے کا نام بتایا، نہ ہی بولیے نہ نام بتایا، نہ نشان، اور نہ ہی اور کرداروں کے نام سے زیادہ کس بات پر توجہ دی گئی ہے؟ اس بات پر توجہ دی گئی ہے کہ ان کے جذبات اور اخلاق و کردار کے جو آثار ہیں، جو نتیجے ہیں، اس کے سلسلے میں گفتگو کی گئی ہے، اور حاشیے میں جائے بغیر، ادھر ادھر کی باتوں میں جائے بغیر قصوں سے عبرت حاصل کرنے کی اہمیت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ ان سے عبرت حاصل کیجیے قصوں سے، جیسا کہ قبیلہ بنی نذیر یا نذیر یا نذیر جو یہودیوں کی سازش اور ان کے اطراف مدینہ سے نکالے جانے سے کے سلسلے سے ہم سورہ حشر میں یہ پڑھتے ہیں کہ یہودیوں نے قبیلہ بنی نذیر کو نکال دیا تھا۔ والذی اخرجا، وہ لوگ جنہوں نے انہیں نکالا، کسے؟ الذین کفروا، کتنا ان کو نکالا، اخرج الذین کفروا، کفار نے انہیں نکالا، کفار کون سے ہیں؟ اہل کتاب، من دیارہم، ان کو ان کے گھر سے نکالا، لاول الحشر، ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعہم، کیا ہے؟ مانعتہم وحصونہم من اللہ، حصونہم من اللہ فآتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا وقذف فی قلوبہم الرعب یخربون بیوتہم بأیدیہم وأیدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار۔ دیکھیں قصہ بیان کر کے سیدھا کہا اعتبار کرو، یعنی عبرت حاصل کرو، اے صاحبان بصیرت، عبرت حاصل کرو اس داستان سے۔ کیا داستان ہے؟ وہی ہے جس نے اہل کتاب کے کافروں کو پہلے ہی حشر میں خدا نے یعنی ان کے وطن سے نکال باہر کیا، تم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، اللہ نے کیا کہ یہ نکل سکیں گے، تم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہاں سے نکل جائیں گے، اور ان کا بھی یہی خیال تھا کہ ان کے قلعے انہیں خدا سے بچا لیں گے، لیکن خدا ایسے رخ سے پیش آیا جس کا انہیں وہم و گمان بھی نہیں تھا، اور ان کے دلوں میں رعب، دبدبہ پیدا کر دیا، وہ ڈر گئے، وہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے اور کیا کیا، اور صاحبان ایمان کے ہاتھوں سے اجاڑنے لگے۔ تو ایسے اے صاحبان نظر، اس میں عبرت ہے تم لوگوں کے لیے۔ قبیلہ بنی نذیر تھا مدینے میں، سمجھ میں آیا؟ تو قرآن کا
قصے جو ہیں ان کے اہم ترین اہداف میں سے ایک کیا تھا؟ عبرت حاصل کرنا. دوسرا کیا ہے؟ قاری کے لیے، پڑھنے والے کے لیے جو کریکٹر ہیں، شخصیتیں، ان کو نمونہ عمل کے طور پر پیش کرنا. وہ کل انشاءاللہ پڑھ لیں گے. وصلی اللہ علی محمد. کوئی نہیں آیا.